السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج کی اسپیشل کلاس جس عنوان پر ہے وہ عنوان ہے اللہ کے ذکر کی فضیلت، ذکر الہی، اللہ کو یاد کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ مومن ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اور کیوں یاد کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 18 میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو نا تو گن نہیں پاؤ گے۔ اللہ نے تم پر اتنے انعامات، احسانات، کرم، نعمتیں، ہر چیز دی ہیں کہ تم چاہ کر بھی گن نہیں سکتے، اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اب جب کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اب ذکر میں کیا آتا ہے؟ ذکر میں پورا قرآن، پوری دعائیں، توبہ، استغفار، یہ سب ذکر ہے۔ قرآن پورا ذکر ہے، دعائیں ساری ذکر ہے۔ آپ ویسے ہی یاد کریں، الحمدللہ بول دیں، سبحان اللہ بول دیں، اللہ اکبر بول دیں، استغفر اللہ بول دیں، یہ سب کا سب ذکر ہے۔ یعنی ذکر کوئی پرٹیکولر چیز نہیں ہے کہ اتنی چیزوں کو ذکر کہا جائے گا۔ ذکر ایک کامن ورڈ ہے جس میں اللہ کو یاد کیا جائے وہ ذکر ہو گیا۔ تو ایسا ذکر مومن کو بار بار اپنی زندگی میں کرنا چاہیے۔ اب اگر ہم پوائنٹس کی شکل میں بات کریں کہ ذکر الہی کی فضیلت کیا ہے، تو ذکر الہی کی بہت ساری فضیلتیں قرآن و سنت میں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، ذکر انسان کو غفلت سے نکالتا ہے۔ غفلت، جیسے آج ہماری زندگیاں چل رہی ہیں نا، غفلت میں پڑے ہوئے، کوئی لینا دینا نہیں، میرا مقصد کیا ہے، میں کیوں پیدا ہوا، اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بنایا ہے، کچھ نہیں پتا، بس غفلت کی زندگی جی رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے سے انسان غفلت سے نکلتا ہے اور اویئرنیس کی طرف آ جاتا ہے، وہ اویئر ہو جاتا ہے اپنی ذمہ داریوں کو لے کر، اپنے کاموں کو لے کر، اچھے برے کو لے کر انسان میں اویئرنیس آتی ہے۔ یہ کام ہوتا ہے ذکر کے ذریعے کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غفلت سے نکال دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 205 وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، کہ تم اللہ کا ذکر کرو اپنے دل میں، ڈرتے ہوئے، خوف کے ساتھ، بہت زیادہ چلا کر نہیں، دھیرے دھیرے کرو، صبح بھی کرو، شام کو بھی کرو، اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ یعنی جو غافل ہوتا ہے نا وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، پر جو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا وہ اویئر ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا ذکر کرو، اپنے دل میں کرو، خوف اور ڈر کے ساتھ کرو، تیز کرو، دھیرے کرو، پر دھیرے کرنا زیادہ افضل ہے۔ اللہ کو یاد کرو، صبح یاد کرو، شام کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے اور انہیں غفلت سے نکال دیتا ہے، غفلت کو ختم کر دیتا ہے، ان کو ایسی زندگی سے نکال دیتا ہے کہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ ذکر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین باقاعدہ ایک مقصد عطا کرتا ہے۔ نمبر 2، ذکر انسان کو تکبر سے بچاتا ہے۔ ایگو، ایٹیٹیوڈ، ایروگنس، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی تعریفیں بیان کرنا، ڈینگیں ہانکنا، اپنے بارے میں اپنے یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، یہ آتا ہے وہ آتا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، انسان کو نکالتا ہے ذکر۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 206 آیت کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، کہ تیرے رب کے پاس جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر سے تکبر نہیں کرتے۔ یعنی ذکر کرتے مطلب ان میں تکبر نہیں ہے۔ جو تکبر کرتا ہے وہ ذکر نہیں کرتا، وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، وہ دعائیں نہیں پڑھتا، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، بیت الخلاء کے اذکار، کھانے پینے کے اذکار نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر تکبر ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو یاد کرے گا یا اپنے رب کو یاد کرے گا؟ تو تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے ذکر کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً جو اللہ کے پاس ہیں وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی فرشتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، اتراتے نہیں ہیں۔ ان کے اندر عبدیت کا احساس ہے، ان کے اندر اپنے کمزوری کا احساس ہے، وہ اپنے آپ کو کمزور مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا پیدا کرنے والا، وہی طاقت والا، وہی قوت والا، ہماری تو کوئی طاقت، غلبہ، قوت اختیار نہیں ہے، جو کرنے والی ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس چیز کو مضبوطی کے ساتھ اگر کوئی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ہے فرشتے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو ذکر کرنے سے تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے اور بندے میں عبدیت کا احساس ہوتا ہے۔ نمبر 3، اللہ رب العالمین کے حکم کی پابندی ہوتی ہے۔
اللہ کا حکم بھی ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، اللہ کے حکم کو ماننا ہماری ذمہ داری ہے، تو اللہ کے حکم کی پابندی ہوتی ہے بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے اس سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 41-42 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ کہتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو، اس کی تسبیح بیان کرو صبح شام، سبحان اللہ بولو، الحمدللہ بولو، اللہ اکبر بولو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بولو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولو، جو دعائیں جو اذکار تمہیں یاد ہے بہت زیادہ پڑھا کرو۔ پر کب پڑھے گا؟ اس کو غیبت سے فرصت نہیں، چغلخوری سے فرصت نہیں، حسد کی باتوں سے فرصت نہیں، گالی گلوچ سے فرصت نہیں، گندی باتوں سے فرصت نہیں، تو کہاں سے اللہ کا ذکر کرے گا؟ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے گیلا رکھا کرو۔ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے حکم کی پابندی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اور یقیناً یہ بھی بڑی اہمیت والی چیز ہے۔ نمبر 4، کامیابی ہے اللہ کا ذکر۔ کامیاب ہو جاتا ہے وہ انسان جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، کامیابی کو حاصل کر لیتا ہے وہ انسان جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی کامیابی کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے ذکر کو۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہو، اپنے آپ کو ایک اچھے پلیٹ فارم پر لے جانا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو دنیا میں آپ کا رتبہ رہے، آخرت میں آپ کا رتبہ رہے، آپ کا مقام رہے، اللہ رب العالمین آپ کو عزت و مرتبہ عطا فرمائے، تو لازم ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ انفال آیت نمبر 45 میں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی اگر تم اللہ کا ذکر کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں کامیابی دے گا، دنیا میں آخرت میں ضمانتیں دے گا، ہر طرح کی کامیابی دے گا، طاقت دے گا، قوت دے گا، اختیار دے گا، غلبہ دے گا۔ کب؟ جب تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے، دعائیں پڑھو گے۔ ہمارے یہاں تو عالم اتنی غفلت کا ہے کہ صبح شام کی دعائیں ہمیں یاد نہیں ہوتی ہیں، کھانے پینے کی دعائیں ہمیں یاد نہیں ہوتی ہیں، لباس پہننے کی دعائیں یاد نہیں ہوتی ہیں، گھر میں آنے جانے کی دعائیں یاد نہیں ہوتی ہیں، بازار میں جانے کی دعائیں یاد نہیں ہوتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں پر بڑا بڑا اجر دے رکھا ہے، پر اس کے بعد بھی نہ ہمیں یاد، نہ ہم اپنے بچوں کو یاد کراتے۔ تو ذکر کرنے سے بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، ذکر نہ کرنا گھاٹے کا سودا ہے۔ ذکر کرنا مطلب فائدے کا سودا ہے، نہیں کرنا گھاٹے کا ہے، تو مطلب کرنا فائدے کا سودا ہے۔ بندہ جب ذکر کرتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے فائدہ دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ منافقون آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے لوگو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن اللہ کا ذکر ہے، ارے روزہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ذکر ہی تو کرتے ہیں، اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، السلام علیکم، تو اللہ کا ذکر، دعائیں ذکر دعائیں، پوری نماز۔ صلاۃ کیا ہے؟ ذکر ہے۔ نماز کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا مال تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ مال کمانے میں اتنے بزی مت ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر چھوڑ دو، اولاد میں اتنے بزی مت ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر چھوڑ دو، اور اگر ایسا کرو گے تو گھاٹا اٹھاؤ گے۔ جس کے لیے بھاگ رہے ہو نا، اللہ وہ سب چھین لے گا، مال چھین لے گا، دولت چھین لے گا، اولاد چھین لے گا۔ جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو نا اللہ کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ وہ بھی چھین لے گا اور اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جائے گا۔ تو گھاٹے کا سودا ہے اللہ کا ذکر نہ کرنا، مطلب فائدے کا سودا ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ بندہ جتنا اللہ کا ذکر کرتا ہے اتنا فائدہ حاصل کرتا ہے، فائدے میں رہتا ہے، برکتوں میں رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کو فائدہ بتایا ہے، ذکر کرنے کو فائدہ بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسا فائدہ اسی کو دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ نمبر 6، مغفرت اور جنت ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ مغفرت اور جنت، اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، جنت دے دیتا ہے۔ ایک ایک پوائنٹ پر ایک ایک دلیل صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اگر سرچ کرو گے نا ایک ایک پوائنٹ پہ نہ جانے کتنی دلیلیں قرآن و حدیث میں آپ کو مل جائیں گی۔ ایک ایک دلیل بتا رہا ہوں تاکہ بات ذہن میں رہ جائے۔ ذکر کرنے سے اللہ مغفرت بھی کر دیتا ہے اور جنت بھی دیتا ہے۔ سوچو تو صحیح، چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھ کر اگر اتنے بڑے بڑے ثواب مل جائیں کون اسے حاصل نہ کرے گا؟ اور جب رمضان کا مہینہ ہو، روزے کا عالم ہو، ہم روزے میں ہو، تب تو اور زیادہ ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ ذکر کرنے سے بندہ جنت کو حاصل کرتا ہے، مغفرت کو حاصل کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں، وَالذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے، چاہے مرد چاہے عورت،
चाहे आदमी चाहे औरत, अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ने इनके लिए मग़फ़िरत और जन्नत को तैयार किया है। मग़फ़िरत मतलब अल्लाह माफ़ कर देगा, जहन्नम से निजात दे देगा, गुनाहों को माफ़ कर देगा, और जन्नत भी तैयार कर रखी है। यानी अल्लाह ताला इन्हें जन्नत भी देगा। अल्लाह ताला जन्नत में इनके मर्तबे और दर्जात को भी बुलंद करेगा। ये दर्जा सिर्फ अल्लाह ताला ने उन्हीं को दिया, हर एक को नहीं दिया। अल्लाह ताला ने हर एक को नहीं देता अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। बंदा मोमिन अगर इसे समझ ले, इस पर मेहनत कर ले, तो सोचिए वो क्या हासिल कर सकता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र करने पर मग़फ़िरत और जन्नत की ज़मानत दी है। अल्लाह ताला जिक्र करने वालों के गुनाहों को माफ़ कर देता है। इसी तरीके से नंबर 7, जिक्र करना सबसे अफजल अमल है। जो आप अमल करते हो ना, उन अमलों में सबसे अफजल अमल अल्लाह ने अपने जिक्र को बनाया है। जैसा कि सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 3377, अल्लाह के नबी का फरमान, अला उख़बिरुकुम बिखैरि अअमालिकुम वअज़काहा इंदा मलिकिकुम वअरफ़हा फ़ी दराजातिकुम व खैरुल लकुम मिन इन्फ़ाक़ि ज़हबि वल फ़िद्दा क़ाल ज़िक्रुल्लाह। अल्लाह के नबी ने एक मरतबा सहाबा किराम से सवाल किया, क्या मैं तुम्हें सबसे बेहतर अमल बताऊं, अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारा अमल बताऊं, दर्जे में सबसे बुलंदी वाला अमल बताऊं, सोना चांदी सदका करने से ज़्यादा अफजल बताऊं? साहबा ने कहा अल्लाह का जिक्र। सोचिए आपके पास माल नहीं है, दौलत नहीं है, सदका नहीं कर पा रहे, खैरात नहीं कर पा रहे, किसी की मदद नहीं कर पा रहे, रोज़ा इफ्तार नहीं करवा पा रहे, खाना पीना नहीं दे पा रहे, ठीक है ना, जिक्र तो करो। जिक्र करना सबसे बेहतर अमल, सबसे ऊंचा अमल, दर्जे में ऊंचा अमल, सोना चांदी सदका करने से बेहतर अमल। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र को सोचिए कितनी बड़ी अहमियत दी है। उसके बाद भी ये ज़बानें कहाँ जिक्र करती हैं, कहाँ अल्लाह को याद करती हैं, कहाँ अल्लाह ताला का बयान करती हैं, कहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करने वाले अमाल करती हैं। बंदे को इस सिलसिले में सोचना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके जिक्र को कितना आला, कितना ऊंचा मकाम दिया है। ये जिक्र की फजीलत है, सिर्फ आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूं। अगर ज्यादा बात करूं ना, एक एक पॉइंट पर हम लोग कई कई देर तक बात कर सकते हैं, लंबे वक्त तक बात कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने जिक्र को इतनी ज्यादा अहमियत और फजीलत दी है। पॉइंट नंबर 8, अल्लाह ताला जिक्र करने वालों से राजी हो जाता है। इस पर तो बड़ी प्यारी हदीस है, मैं आपके सामने रखता हूं। अल्लाह ताला जिक्र करने वालों से राजी हो जाता है। जैसे कोई बैठे हैं, लोग बैठे हैं, पढ़ रहे हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, या तो दीन की बातें कर रहे हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, गरचे हम दूर बैठे हैं पर बैठे तो है ना, एक मजलिस के अंदर बैठे हैं। गरचे ये मजलिस ऑनलाइन चल रही है, ऑफलाइन चले, पर मजलिस तो है ना। हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह का जिक्र, कुरान का जिक्र, हदीस का जिक्र, कुरान की आयतें पढ़ रहा हूँ, हदीस पढ़ रहा हूँ। ये मजलिस होती है जिक्र की मजलिस। आप जानते हैं इसकी फजीलत क्या है? और अगर बाकायदा कहीं मजलिस चल रही है और अल्लाह को याद किया जा रहा है, उसकी फजीलत आप जानते हैं कितनी बड़ी है। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बड़ी प्यारी रिवायत अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी हदीस नंबर 6408, इन्ना लिल्लाहि मलाइका यतूफूना फित तुरुक यल्तमिसूना अहल ज़िक्र। अल्लाह ताला के कुछ स्पेशल फरिश्ते ऐसे हैं जो घूमते हैं और जिक्र वालों को तलाश करते हैं। वो लोग जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, कुरान की बात करते हैं, हदीस की बात करते हैं, अस्कार करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कहीं भी कैसा भी जिक्र करते हैं, ऐसी मजलिसों को वो लोग तलाश करते हैं, मजलिसों को तलाश करते हैं। फिर जब पाते हैं, वहां पर आते हैं, अहल जिक्र फैज़ा वजदू कौमन यज़कुरून अल्लाह, अगर जब वहां पर पा जाते हैं तो सब बाकी फरिश्तों को बुलाते हैं कि हलुम्मा इला हाजतिकुम, आ जाओ, यहां पर सब आ जाओ, और अपने फरिश्तों से उन्हें ढाक लेते हैं। रब्बुल आलमीन की रहमत उन पर नाजिल करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें नाजिल करते हैं। एक तो हुआ ये मसला कि आप जिक्र की मजलिस में हो, फरिश्ते आपको ढाक लेते हैं, पर उसके बाद अल्लाह के पास क्या होता है? अब ये सब फरिश्ते अल्लाह के पास जाते हैं। अल्लाह पूछता है फरिश्तों, मेरे बंदों को तुमने कैसे पाया? जबकि वो सबको जानता है, फिर भी ये बंदों को बताना चाहता है। कहा कैसे पाया? तो वो कहते हैं, या इबादी, तुमने मेरे बंदों को कैसे पाया, वो क्या कर रहे थे? तो फरिश्ते जवाब देते हैं कि इबादी युसब्बिहूनक व युकब्बिरूनक व युहम्मिदूनक, कि हमने तेरे बंदों को पाया, कोई कह रहा है सुभान अल्लाह, कोई कह रहा है अल्लाहु अकबर, कोई कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तेरी तमजीद बयान कर रहे हैं, तेरी तारीफ बयान कर रहे हैं, तेरा जिक्र कर रहे हैं, कुरान हदीस सारा तेरा जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह सवाल करता है, फरिश्ते जवाब देते हैं। फिर अल्लाह ताला सवाल करता है, क्या उन्होंने मुझे देखा है? कहा नहीं, देखा तो नहीं है। कहा अगर देख लें तो? कहा और ज़्यादा तारीफ बयान करेंगे, और ज़्यादा दुआएं पढ़ेंगे, और ज़्यादा अस्कार करेंगे। कहा अच्छा क्या मांग रहे हैं? कहा जन्नत मांग रहे हैं। कहा जन्नत को देखा है? कहा नहीं देखा है। कहा अगर देख ले तो? कहा देख ले तो और ज़्यादा मांगने लग जाएंगे, और ज़्यादा दुआएं पढ़ेंगे। अच्छा किससे बचना चाहते हैं? कहा जहन्नम से। कहा देखा है? कहा नहीं देखा है। कहा अगर जहन्नम को देख ले तो? कहा और ज्यादा डरने लग जाएंगे, और ज्यादा माफी मांगने लग जाएंगे। कहा तुम गवाह बन जाओ, मैंने सबको माफ कर दिया। अल्लाह अकबर, ऐसी मजलिस, कितनी प्यारी मजलिस, सबको माफ कर दिया।
فرشتے کہتے ہیں 1 منٹ، اللہ رب العالمین اس میں ایک آدمی بیٹھا نہیں تھا، بس ایسے کہیں سے جا رہا تھا، ان کو دیکھ کر ذرا سا بیٹھ گیا، وہ بیٹھنے نہیں آیا تھا، بس گزر رہا تھا اور بیٹھ گیا، کہا اگر ان کے ساتھ بیٹھ بھی گیا تو میں نے معاف کر دیا۔ یہ ذکر کی فضیلت ہے، اللہ کو یاد کرنے کی فضیلت ہے، اور ہم تو بھاگتے ہیں ایسی مجلسوں سے، مسجدوں سے بھاگتے ہیں، ذکر کی مجلسوں سے بھاگتے ہیں، دینی اجلاس اور پروگراموں سے بھاگتے ہیں۔ اس کی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی روایت کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں فرشتوں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ تم گواہ بن جاؤ، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان میں سے ایک آدمی ان میں سے نہیں تھا، وہ تو بس آیا تھا اور بیٹھ گیا تھا، کہا یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس تو کوئی بیٹھ بھی جائے تو اللہ ان کی مغفرت کر دے گا۔ اللہ اکبر، ذکر کی فضیلت، اللہ کو یاد کرنے کی فضیلت، دعائیں پڑھنے کی، صبح شام کے اذکار کرنے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، چھوٹی چھوٹی دعائیں پر ہم لوگ پڑھ نہیں پاتے۔ نیکسٹ، اس کے بعد پوائنٹ نمبر 9، اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا اس انسان کو جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 660، ارشاد فرمایا کہ 7 طرح کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے تب جگہ دے گا جب کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس میں سے ایک کون شخص ہے؟ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک انسان ایسا ہے کہ اکیلے میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اس کے ڈرنے لگتا ہے، معافی مانگنے لگتا ہے، اکیلے میں اللہ کا ذکر کر کے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ جب کوئی سایہ نہ ہوگا نا، اللہ رب العالمین اپنے عرش کے نیچے سے سایہ دے گا، کیونکہ اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اکیلے میں روتا ہے، اکیلے میں گڑ گڑاتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ اس بنیاد پر اللہ رب العالمین اس کی مغفرت کر دے گا، رب العالمین اسے معاف فرما دے گا، رب العالمین اسے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ نیکسٹ، نمبر 10، سکون اور رحمت ان کی زندگیوں میں اللہ ڈال دیتا ہے۔ سکون اور رحمت اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں ڈال دیتا ہے جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر، اور اسی طرح سورہ رعد کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 28 نمبر میں آیت کے اندر کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون آتا ہے۔ جب آپ پریشانی میں رہو نا، ٹینشن ہے، غم ہے، ڈپریشن ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، ذکر شروع کر دیا کرو، الحمدللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت رب العرش العظیم۔ اس کے علاوہ جو اور دعائیں ہیں بس پڑھنا شروع کر دیا کرو، یہ نا آپ کے دل کو سکون دے گا، راستے نکالے گا، تکالیف سے نجات دے گا، پریشانیوں سے نکالے گا، نئے نئے آپ کے لیے ویز اللہ رب العالمین کھولے گا۔ کب؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے، جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے رب العالمین دل میں سکون ڈال دیتا ہے، دل میں اطمینان ڈال دیتا ہے۔ اب سوچئے تو مطلب کتنی ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیسی نظر آ رہی ہیں نا کہ ذکر کی اتنی فضیلت ہے، صرف ذکر کرنے کی اتنی فضیلت یقیناً ہے، بندہ دل سے تو کرے، اللہ رب العالمین یقیناً ایسے اذکار کے اندر بڑی برکتیں ڈال دیتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے ذکر کرنے والوں کو پسند فرما لیتا ہے۔ اور ایک آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ذکر کرنے والا اللہ کی نظر میں زندہ ہے اور نہ کرنے والا مردہ ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں، پورے سال کبھی اللہ کا ذکر نہیں سنو گے آپ ان کے منہ سے، کوئی دعا نہیں پڑھتے، کوئی دعا یاد نہیں، کبھی دعاؤں کا اہتمام نہیں، کبھی نمازوں کا اہتمام نہیں، کبھی قرآن کا اہتمام نہیں۔ اللہ نے کہا یہ مردہ ہیں، دکھ رہے ہیں زندہ پر زندہ نہیں ہے، اور جو پڑھتا ہے وہ زندہ ہے، گرچہ پریشان دکھے پر وہ زندہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، حدیث نمبر 6407، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر، مثال ہے اس کی جو اللہ کا ذکر کرتا اور نہیں کرتا ہے، زندے اور مردے کی طرح۔ یہ زندہ ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ مردہ ہے جو اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ یاد کرنے والا زندہ ہے، اللہ نے اسے زندہ رکھا ہے، اللہ نے اسے زندہ بنایا ہے، کیونکہ اس کا دل زندہ ہے، اس کا ضمیر زندہ ہے، اس کی زبان زندہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کرنے کی بنیاد پر اسے زندہ کہا ہے اور اسے مردہ کہا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھ لیں، اسی میں اگلا پوائنٹ آپ دیکھ لیں کہ ذکر نہ کرنے والا منافق ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں مومن نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر نفاق ہوتا ہے، وہ نفاق کا ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 142 میں ارشاد فرماتا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ منافق کی صفت اللہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں جبکہ اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، دعائیں نہیں پڑھتے، یاد نہیں کرتے۔ یہ منافق ہوتا ہے۔
مومن اللہ کو یاد کرتا ہے، مومن دعائیں پڑھتا ہے، مومن اذکار کرتا ہے، پر منافق اللہ کو یاد نہیں کرتا، بہت کم یاد کرتا ہے، پڑھے تو یاد کیا، نہیں پڑھے تو یاد نہیں کیا، اس کا کوئی مطلب فکس شیڈول نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ پر جو مومن ہوتا ہے نا وہ دعائیں پڑھتا ہے، صبح نکلے گا تو دعائیں پڑھے گا، گاڑی پر بیٹھے گا تو دعائیں پڑھے گا، بیت الخلاء کی دعا پڑھے گا، کھانے پینے کی دعا پڑھے گا، کھانے کے بعد کی دعا پڑھے گا، صبح سے اٹھے گا تو دعا پڑھے گا، رات کو سونے کی دعا پڑھے گا، نماز کے بعد کی دعائیں پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، نمازیں پڑھے گا، وہ اذکار کرتا ہے۔ لیکن منافق کچھ نہیں کرتا، صبح اٹھا شام تک کوئی شیڈول نہیں زندگی کا۔ یہ فرق ہے مومن اور منافق کے درمیان۔ ذکر، اللہ کا ذکر یقیناً بڑی اہمیتوں کا حامل ہے، اللہ رب العالمین نے اسے بڑی اہمیتیں عطا کی ہے۔ جیسے میں کچھ اذکار اگر آپ کو یہاں پر بتاؤں، کچھ دعائیں ان کی فضیلتوں کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ دعاؤں کی کتنی فضیلت ہے۔ جیسے کہ ایک دعا ہے، چھوٹا سا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کتنی چھوٹی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کتنا بڑا جملہ ہے، چھوٹا سا جملہ۔ اب فضیلت سنو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان اسے 100 مرتبہ دن میں پڑھ لے تو اللہ اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 گناہ مٹائے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ شیطان سے پورے دن اس کی حفاظت کرے گا۔ فضیلت تو دیکھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کتنے منٹ، 5 منٹ کے اندر یا 10 منٹ کے اندر 100 بار آپ پڑھ لو گے۔ 100 بار پڑھ لیا، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکیاں لکھ دی، 100 گناہ مٹا دیے، اور اللہ شیطان سے آپ کی حفاظت کرے گا جب تک کہ شام نہ ہو جائے، اور شام کو پڑھ لو تو اگلی صبح تک آپ کی حفاظت کرے گا۔ اس کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 6403، اللہ کے نبی کا اتنا بڑا فرمان ہے۔ میں کچھ دعائیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ رمضان کا موقع ہے تو ہم دعا چاہیں تو یاد کریں، اور یاد کر ان کے پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ دوسری ایک دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے یہ بھی، صحیح مسلم حدیث نمبر 2691، 2 چھوٹے چھوٹے جملے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بہت چھوٹے جملے، ان کی فضیلت جانتے ہیں کیا ہے؟ کلمتان خفیفتان علی اللسان، 2 کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہیں، عمل میں بہت زیادہ بھاری ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کون نہیں پڑھ سکتا اس کو؟ کون نہیں پڑھ سکتا؟ کتنی بار نہیں پڑھ سکتا؟ اگر آپ نے یہ کلمہ پڑھا تو اللہ آپ سے محبت کرے گا اور آپ کے میزان کو بھاری کر دے گا، آپ کی نیکیوں کو بھاری کر دے گا، آپ کے اعمال نامے کو بھاری کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ اجر و ثواب صرف دعاؤں میں رکھا ہے، دعاؤں کے سوا کہیں پر یہ آپ کو اجر و ثواب نظر نہیں آئے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ تیسری ایک دعا جو بڑی پیاری دعا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا چلوں، بڑی جامع دعا جسے سید الاستغفار بھی کہا جاتا ہے، معافی مانگنے کی سردار دعا۔ اس دعا کو پڑھ لو تو اللہ معاف کرتا ہی کرتا ہے، یہ مغفرت کی سب سے زیادہ اعلیٰ دعا ہے۔ اور اس کی فضیلت، پہلے چلو فضیلت ہی میں آپ کو بتا دوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 6306، اللہ کے نبی کا فرمان کہ اگر کوئی انسان اس دعا کو پڑھ لے اور ایمان پر مر جائے وہ جنتی ہو جائے گا۔ سوچیے، آپ سوچیے کتنی دعائیں پڑھتے ہو۔ اگر کوئی انسان اس دعا کو پڑھ لے ایمان کے ساتھ اور مر جائے جنتی ہو جائے گا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ چھوٹی سی دعا، اور دعا کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے وعدے پر قائم ہوں، میں تیرے بندے کا بندہ ہوں، میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، تیرے سوا کوئی گناہوں کا معاف کرنے والا نہیں ہے۔ چھوٹی سی دعا ہے، اگر آپ نے اس دعا کو پڑھ لیا اور مر گئے اللہ کہتا ہے جنتی ہو جاؤ گے، اللہ آپ کو جنتی بنا دے گا۔ رب العالمین اتنا اعلیٰ درجہ چھوٹی سی دعا پر دے رہا ہے۔ یاد سید الاستغفار، یاد کرتے ہو سید الاستغفار، یاد کراتے ہو اپنے بچوں کو یہ دعا، یاد بھی کرو اور اپنے بچوں کو یاد بھی کراؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے اندر اتنی زیادہ فضیلت رکھی ہے۔ ایک اور دعا صحیح الجامع حدیث نمبر 1601، ان الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 4 کلمے کے بارے میں بتایا، سبحان اللہ، الحمدللہ،
اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ 4 کلمے ایسے ہیں کہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے پتے گرتے ہیں درختوں سے۔ آپ پڑھتے جاتے ہو گناہ گرتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہو گناہ مٹتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہو گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کتنا چھوٹا سا جملہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کیا ہے جملے، کون سے بڑے جملے، کتنے گھنٹے پڑھنا ہے آپ کو یہ جملے، پر بندہ جیسے جیسے پڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے گناہ گرتے جاتے ہیں، خطائیں گرتی جاتی ہیں، لغزشیں گرتی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یقیناً یہ مقام ان دعاؤں کو ہی دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بڑی پیاری دعا جو ہم پڑھتے بھی ہیں اور ہمیں یاد بھی ہے، آیت الکرسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موتی کا فاصلہ رہے گا، بس مرے گا اور جنت۔ ہر نماز کے بعد اگر وہ آیت الکرسی پڑھ لے، کون سی بڑی چیز ہے، اللہ لا الہ، کتنی بڑی آیت، کتنا ٹائم، کتنا وقت۔ پر ہمارا حال تو یہ ہے کہ پہلے تو نماز پڑھتے نہیں، پڑھے تو بھاگے دوڑے گرتے پڑھتے نماز پڑھتے ہیں، جلد بازی میں نماز پڑھتے ہیں، بس پڑھے کام ختم، بس ختم کرنا ہے کام۔ نماز پڑھو، تھوڑی دیر رکو، دعائیں پڑھو، آیت الکرسی پڑھو۔ آیت الکرسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فضیلت عطا کی ہے، پر ہم پڑھتے نہیں، اس کو اہمیت دیتے نہیں، مقام و مرتبہ دیتے نہیں۔ کیسے اللہ رب العالمین ہماری مغفرت کرے گا؟ اسی طریقے سے درود پڑھنا، درود کی بھی اپنے آپ میں بہت ساری فضیلتیں ہیں، جیسا کہ ایک روایت ہے سنن ترمذی کی، حدیث نمبر 2457۔ ایک صحابی نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے ایک سوال کیا کہ اللہ کے نبی، اگر میں دعا مانگتا ہوں، کم اجل لک فی دعائی، میں اپنی دعا میں آپ کے لیے کتنا پڑھوں، یعنی درود کتنا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ 4 حصے کر، ایک حصہ درود، 3 حصے میں دعا مانگ، پر تھوڑا بڑھا لے تو بہتر ہے۔ کہا ٹھیک ہے، میں اور بڑھاؤں گا، میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنی جو پوری دعا ہے نا اس کے 3 حصے کروں گا، تیسرے حصے میں درود پڑھوں گا، 2 حصے میں اپنے لیے دعا مانگوں گا۔ کہا اچھا ہے، پر اگر اس کو اور بڑھائے گا تو بہتر ہوگا۔ کہا اچھا، کہا میں اپنی دعاؤں کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دوں گا، 5 منٹ دعا مانگ رہا ہوں تو 2.5 منٹ درود، 2.5 منٹ دعا مانگوں گا۔ کہا بہتر ہے، پر بڑھا لے تو بہتر ہوگا۔ تو صحابی نے کہا میں درود کے علاوہ کچھ کروں گا ہی نہیں، بس ہاتھ اٹھاؤں گا اور درود ہی پڑھوں گا۔ کہا اگر ایسا کرے گا نا تو تیرے سارے معاملات بھی حل ہو جائیں گے اور گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ درود، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک درود پڑھو، اللہ کے نبی نے کہا اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا اور کام بھی سارے ختم کر دے گا، کچھ کرنا نہیں پڑے گا، کچھ الگ سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ کیا فضیلتیں ہیں ان دعاؤں کی، اور کتنا پڑھتے ہیں ہم یہ دعائیں، کتنا کرتے ہیں ہم اذکار، جن اذکار کو اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے ایک دعا ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 5088، چھوٹی سی دعا، 3 بار اگر صبح پڑھ لیا شام تک اللہ حفاظت کرے گا، شام کو 3 بار پڑھ لیا اللہ صبح تک حفاظت کرے گا۔ کون سی دعا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بچوں کے لیے پریشان رہتے ہو نا، یہاں بھاگ رہے ہیں دم کرانے، وہاں بھاگ رہے ہیں دم کرانے، یہاں ڈورا بندوا رہے ہیں، وہاں دھاگا بندوا رہے ہیں، یہ دعا پڑھوا لیا کرو ان کو، 3 بار صبح 3 بار شام، جب تک پڑھ نہیں پاتے آپ پڑھ کر دم کر دو، پڑھنے لگ جاؤ انہیں یاد کروا دو۔ 3 بار اگر صبح پڑھ لیا شام تک کچھ نہ ہوگا، اور شام کو پڑھ لیا صبح تک کچھ نہ ہوگا۔ اور دعا کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں اپنے دن کی اس رب کے نام کے ساتھ کہ اگر اس کا نام میرے ساتھ ہو تو اس زمین اور آسمان میں مجھے کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ آپ نے سب تو مانگ لیا، اب بچا ہی کیا؟ دشمن آ گیا، چور آ گیا، ڈکیت آ گیا، سب آ گیا، بیماری آزاری سب آ گیا، پر کون پڑھتا ہے دعا؟ کون کرتا ہے اہتمام کہ گھر سے نکلنے کے پہلے دعا پڑھوں، شام ہوتے ہی یہ دعائیں پڑھوں؟ اگر دعائیں بندہ پڑھ لے نا، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے بچاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دعا ہے سورہ اخلاص، 3 بار پڑھنے پر ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھو یہ قرآن پڑھنے کا ثواب۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہو گیا قرآن کا ثواب۔ کتنا بڑا ثواب، ایک سورت پڑھنے کا 1 منٹ بھی پورا نہیں لگتا ہے۔ پڑھتے ہو، اذکار کرتے ہو، اور اگر نہیں کرتے تو اذکار کی عادت بناؤ، ذکر کرنے کی عادت بناؤ، کیونکہ اللہ نے اذکار کو فائدہ دیا ہے۔ اور ایک آخری چیز، جیسے تو میں بیان کروں تو نہ جانے کتنے اذکار ہے، ایک آخری چیز آپ کو بتاؤں، معوذتین، سورہ ناس اور سورہ فلق، کیا فضیلت ہے ان کی؟ جادو، اثرات، جنات، پریشانی، تکلیف، کچھ بھی، آج سب کو لگتا ہے نا ہمارے اوپر ہوا ہے، آسیب ہے، سایہ ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کچھ مت کرو۔ قل اعوذ برب الناس،
قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لو، ہاتھ پر پھونک لو، اپنے اوپر دم کر لو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ ایمان تو رکھو، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لو، ہر بیماری کا علاج ہے۔ ایمان تو رکھو، ذکر تو کرو، ذکر نہیں کریں گے بھٹکتے پھریں گے، یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، اتنے کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں۔ اللہ نے تمہیں گھر بیٹھے علاج دیا، اسے کرو نا۔ ارے گھروں میں اگر قرآن پڑھو گے تو کیا شیطان آئے گا؟ ہر انسان کو لگتا ہے میرے گھر میں سب کچھ ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں تو کچھ ہو ہی گیا ہے، ہمارے ساتھ تو کچھ اچھا ہی نہیں ہوتا ہے، جب دیکھو جب برا ہوتا ہے۔ آپ سوال کرو، سورہ بقرہ کبھی پڑھتے ہو؟ کبھی پڑھتے ہو سورہ بقرہ؟ کا نہیں پڑھتے ہو تو یہ سب تو ہونا ہی ہے نا، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان انٹری نہیں کرتا، داخل ہی نہیں ہو سکتا، اندر آ ہی نہیں سکتا۔ پڑھتے ہو سورہ بقرہ؟ اب یہ ضروری تھوڑی کہ ایک بار میں پڑھنا ہے، آدھا پارا پڑھ لو، ایک پارا پڑھ لو، 10 پیج پڑھ لو، 20 پیج پڑھ لو، تھوڑا تھوڑا روز پڑھ لو، کچھ تو پڑھو، کچھ کی تو عادت بناؤ۔ پر کون کرتا ہے؟ سورہ کہف کے بارے میں 10 آیتیں جس کو یاد ہے اللہ دجال کے فتنے سے بچائے گا، یاد ہے 10 آیتیں، ہم ذکر نہیں کرتے، ذکر کی فضیلت اور اہمیت کو نہیں سمجھتے، اذکار کی اتنی پابندی جو میرے نبی تک نے کی وہ ہم کرنا نہیں چاہتے۔ اس کے بعد ہمیں لگتا ہے ہمارے مسائل دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں۔ یہ تو کہہ رہا ہوں نا، کچھ بتائیں، بازار کی دعا کی فضیلتیں آپ پڑھ لو، صبح شام کی دعاؤں کی فضیلتیں آپ پڑھ لو، آپ کو تعجب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا انعام بانٹ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا اکرام کر رہا ہے۔ تو اذکار کیا کرو، دعائیں پڑھا کرو، صبح شام کے اذکار کرو، جب جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کا ذکر یاد کرو اور اسے کیا کرو، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اور جب رمضان کا مہینہ ہو، آپ بھوکے پیاسے ہوں، تب تو اور زیادہ پڑھو، اور زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اذکار میں یقیناً بہت ساری فضیلتوں کو رکھا ہے۔ انہی باتوں پر تقریباً میں اپنی آج کی اس کلاس کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے الہی مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً ہم تیرے آگے فقیر، تیرے آگے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، جو اذکار ہمیں یاد ہے انہیں پڑھنے کی، جو نہیں یاد ہے انہیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔